یہ جو کتاب الملاحم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے قریب بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں کے دو ادوار ہوں گے۔ پہلے دور میں مسلمانوں کو بڑی زبردست ہزیمتیں ہوں گی، زبردست شکستیں ہوں گی، جانی اور مالی نقصان ہوگا، اور یوں سمجھیے کہ تقریباً پورا مڈل ایسٹ جو ہے، مڈل ایسٹ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہ ہے ان ملاحم کی کہ پہلے دور کی بات۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پانسا پلٹے گا، ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور اب مسلمانوں کو فتح ہونی شروع ہوگی اور صورتحال بدلے گی، یہاں تک کہ پھر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے میں نے جو آیات پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا ہے، یعنی اب قیامت کا معاملہ قریب ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس کے ساتھ ہی یہ موجودہ دور جو چل رہا ہے، اس کا نقشہ جو ہے سورہ روم کی ایک آیت میں ہے، فرمایا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد رونما ہو چکا ہے، بد امنی پیدا ہو چکی ہے۔ اب ہمیں بھی اندازہ ہو رہا نا بد امنی کا کیا عالم ہے، بد امنی پیدا ہو چکی ہے بحر و بر کے اندر، اور اس کے دو اسباب ہیں۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں، اور دو اس کے مقصد ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں اپنے بعض بد اعمال کی سزا۔ تو ایک تو سزا کا معاملہ ہے، اس کے اندر شامل ہے وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ کہ شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ تو جن لوگوں میں یہ خیر کا مادہ کسی درجے میں ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہو، خوابیدہ ہو، وہ جاگ جائیں، وہ ہوش میں آ جائیں، اور جن لوگوں کا معاملہ دور نکل چکا ہے، ان کو ان کی بدکردار کی سزا دے دی جائے۔ پھر میں نے دو مقامات سے آپ کو دو آیات سنائی ہیں، یہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی ہم مضمون آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں میری تقاریر کے اندر بہت مرتبہ ان کا تذکرہ ہوا ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا۔ پہلی آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے دونوں جگہ پر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، لیطفئوا ان یطفئوا، بس اتنا فرق ہے۔ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دونوں مقامات پر اگلی آیت بالکل ایک ہی ہے، اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، قرآن حکیم دے کر، اور دین حق، سچا دین، سچا نظام، عادلانہ، منصفانہ، کس لیے؟ تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی کہ یہ جو کشمکش ہے حق و باطل کی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ابروس، چراغ مصطفی سے شرار مولابی، لیکن یہ جو جنگ ہوتی رہی ہے خیر اور شر کے مابین، کبھی وہ موسیٰ اور فرعون کا معاملہ تھا، کبھی وہ ابراہیم اور نمرود کا معاملہ تھا، اور کبھی اور شیطانی قوت کا کسی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ معاملہ تھا، لیکن اس کا آخری دور آ گیا ہے، وہی جو میں نے کہا اینڈ ٹائمز،
اس اینڈ ٹائم کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آخری جو ہے یوں سمجھیے کہ اس کی سلسلے کی آخری جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ شیطانی قوتیں ابلیس کی قیادت میں منظم ہے، بہت طاقتور ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی، مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کی اصل طاقت ٹیکنالوجی میں ہے، ان کی اصل طاقت اسلحہ میں ہے، لیکن دوسری طرف اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین اور اللہ کو بامردی مومن پہ بھروسہ، ایمان سے جو ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ اور آج جیسا کہ دیکھ لیا ہے، لوگ جو ہے حیران ہوتے ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر یہاں تو گویا کہ انسان مرنا چاہتے ہیں، چاہے امریکی وہاں آئے ہوں، چاہے نیٹو کے لوگ ہوں، وہ تو بچ کر لڑائی کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر لڑو۔ اور وہاں ان کا معاملہ کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ انہیں تو بہت عزیز ہے، وہ تو سمجھتے کامیابی اسی میں ہے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ اور نا امید کیا ہوگا؟ جس کی امید ہی موت سے وابستہ ہے۔ میری کامیابی شہادت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کو شکست دینا کہاں ممکن ہے، اور نہیں دے پا رہے، قدر نہیں دے پا رہے۔ بہرحال یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، تو یہ احادیث کی کتابوں میں بھی ملاحم، آخری دور کے ملاحم۔ یہ ملاحم کیا لفظ ہے، اس کو جان لیجئے۔ لحم کہتے ہیں گوشت کو، لحم، اور ملحمہ کہتے ہیں قصاب کی دکان۔ وہاں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ کاٹ کاٹ کر بیچ رہا ہے، تو یہ ملحمہ ہے، ملحمہ۔ اسی طریقے سے جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کا جو ہے کوئی اور جو ہے پیٹ میں آ کر کوئی بم کا ٹکڑا لگا ہے، اس کی آنتیں باہر پڑی ہیں۔ تو گویا کہ لوگوں کا قیمہ ہوتا ہے جنگ کے اندر۔ اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے جو خود کش ہو رہے ہیں دھماکے، ان میں تو اعضاء بکھر گئے ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا کس کا یہ عضو ہے، یہ ٹانگ کس کی ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے، اور یہ سر کس کا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ ملحمہ کہلاتا ہے جنگ۔ تو کتاب الملاحم کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو ہے وہ بہت سے دور ہیں، اور جو واقعات آئے ہیں احادیث کے اندر، ان میں ترتیب قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا پہلے ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ انڈیویجول واقعات جو احادیث میں آئے ان پر تو ہمیں یقین ہے کہ ہوگا، جب حضور نے خبر دی ہے۔ وہ صادق المصدوق، آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی پر اللہ گواہ ہے۔ لیکن یہ کہ کون سا واقعہ پہلے ہوگا، کون سا اس کے بعد ہوگا، کون سا اس کے بعد ہوگا، یہ احادیث کی کتابوں سے معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا اس ضمن میں ایک بہت اہم کتاب لکھی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند رشید شاہ رفیع الدین نے، علامات قیامت۔ اس میں ان جنگوں کا سلسلہ بیان کیا، پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ بہرحال ان کے اپنے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے انہیں کچھ کشفی معلومات بھی حاصل ہوئی ہوں کشف کے ذریعے سے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری یقین کی بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی جو بڑی عوامی ایک تصنیف ہے اور بہت ہی مفید، بہشتی زیور۔ کسی زمانے میں کوئی گھر نہیں ہوتا تھا جس میں بہشتی زیور موجود نہ ہو۔ خواتین کی تعلیم کا بہترین نظام، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھیں اور پوری دین کی تعلیم جو ہے بہشتی زیور کے ذریعے سے حاصل کر لیں۔ اس میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر یہ ان جنگوں کے بیانات کیے ہیں، اسی اور شاہ رفیع الدین صاحب کی کتاب سے لے کر۔ بہرحال میں نے بھی اس کو سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں دو ادوار جو آنے ہیں، ان میں پہلے دور میں تو مسلمانوں کی بڑی زبردست شکست ہے، بہت نقصان، خاص طور پر اہل عرب۔ وہاں تو یہاں تک فرمایا گیا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے، اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے۔ ایک موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، وہ حضور سے پوچھتے، حضور جب یہ ہو رہا ہوگا عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا العرب یومئذ قلیل، عرب بہت کم رہ جائیں گے،
عربوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عربوں کے لیے یہ پہلا سلسلہ جو ہے جنگ کا، یہ بہت تباہ کن ہے، بہت تباہ کن ہے، بہت تباہ کن۔ اس کی وجہ بھی میں ابھی حدیث آپ کو سناؤں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جو فتنہ اس وقت سب سے بڑا ہے، فتنہ مال، وہ عالم اسلام میں سب سے بڑھ کر جو ہے عربوں میں ہے۔ سعودی عرب کے دیکھیے عیاشیاں دیکھیے، ان کے گلچھرے دیکھیے، اور وہ ذرا فنڈامنٹلسٹ ملک شمار ہوتا تھا عربوں کے اندر، اب کو ایجوکیشن کی جو ہے یونیورسٹی وہاں قائم ہو رہی ہے۔ یہ شاہ عبداللہ سب سے آگے نکل گیا۔ ہم تو فہد کو سمجھتے تھے کہ یہ ختم ہوگی اس کی حکومت تو عبداللہ شاید کو بہتر کام کرے گا، یہ تو بہت آگے نکل گیا۔ امریکوں کے سامنے فہد تو شاید رکوع میں تھا، یہ تو سجدے میں گر گیا، اور اس پر ایک عالم دین نے اگر احتجاج کیا ہے تو اسے فوراً وہاں سے نکال دیا گیا، برخاست کر دیا گیا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب وہ معاملہ جو ہے، جو مارکیٹس کے اندر متنوع کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہ جو پہلے ان کے ہوتے تھے کہ لوگوں کو روکتے تھے، عورتوں کو روکتے تھے بے پردہ کیوں ہو، اور لوگ نماز کا پڑھنے کیوں نہیں گئے، کہا نہیں بس باہر کا، مارکیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ اور ایک حدیث جو حدیث جبرائیل مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اس میں جب پوچھا حضرت جبرائیل نے حضور سے کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں تو جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہی میں جانتا ہوں۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل پھر عرض کرتے ہیں اخبرنی عن اماراتہا، مجھے اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ تو حضور نے 2 علامتیں بتائی، اذا تلد الامۃ ربتہا ورأیتم، ایک تو پہلی علامت کیا ہے، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بیٹیاں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ مائیں ڈریں گی ان سے، وہ گویا کہ ماؤں پر حاکم ہو جائیں گی۔ بیٹی کو ذرا روک دوں ٹوک دوں، پتہ نہیں یہ کیا بک دے گی منہ سے، کیا کہہ دے گی، لہذا خاموش رہو بہتر ہے۔ دنیا میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اولاد جو ہے والدین کے سامنے سرتابی نہیں کرتی تھی، اور اولاد میں سے خاص طور بیٹیاں تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ فرما بردار، بہت ہی والدین کے سامنے جو ہے جھک جانے والی، لیکن معلوم ہوگا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ مالکائیں بن جائیں گی، اور مائیں جو ہیں وہ ان کی کنیزیں بن جائیں گی۔ یہ حال ہو جائے گا سرکشی کا۔ اسی طریقے سے فرمایا تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو بھوکے رہتے تھے، ننگے رہتے تھے، لباس نہیں تھا، جوتیاں نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ 7 سٹار ہوٹل دبئی میں، دبئی ٹاور، برج دبئی دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن رہی ہے۔ اس سے پہلے اور یہ کہ اب جو سعودی عرب میں عمارت بننے جا رہی ہے وہ اس سے کہیں اونچی ہے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ دبئی جو ہے چڑیا سی، یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا، یہ ہم سے آگے نکل گیا، لہذا ہم کریں گے، اب ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے صورتحال، یہ سب سے زیادہ یہ 2 چیزیں جو ہے یہ آپ کو عربوں میں نظر آئیں گی۔ بہرحال میں جیسا کیس کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہوتی ہے لڑائیاں۔ اب پہلی جنگ عظیم کئی سال چلی ہے، لیکن اس میں وہ مستقل جو لڑائیاں ہوتی تھیں، بیٹلز، ایک ہے وار تو کئی سال لمبی چل رہی ہے، اس میں بیٹلز مختلف ہوتی ہیں جن میں سے کسی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو جنگیں ہو رہی ہیں ملاحم، ان میں بعض بیٹلز جو ہے وہ بہت اہم ہوں گی۔